نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ تفسیر کا لیسن دیکھتے ہیں۔ سورۃ النبا کی آیت نمبر 38 سے لے کے 40 تک کریں گے۔ پچھلے والے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب السماوات والارض، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ رب ہے کہ جس نے تمام عطیات عطا فرمائے ہیں، وہ رب ہے جو آسمانوں کا بھی ہے اور زمین کا بھی ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان، چاہے وہ انسان ہے، چرند ہے، پرند ہے، سورج ہے، چاند، ستارے، جو کچھ بھی ہم جانتے ہیں اور جو ہم نہیں جانتے، ان تمام کا رب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سب کی تدبیر بھی کرتا ہے، ان کو رہنے کا طریقہ سکھاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو پیدا کیا تو جو چیزیں ان کو دنیا میں چاہیے تھی یا اپنی زندگی میں، ان کو تمام وہ چیزیں بھی مہیا کیں۔ اللہ وہ رب ہے کہ جو رحمان ہے، جس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ان تمام چیزوں کو بنانے والا ہے، ان کا مالک ہے، ان کی نشو نما کرتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی عظمت اور اپنی عظیم بادشاہی کا ذکر فرماتے ہیں کہ اس روز تمام مخلوق خاموش ہوگی، کوئی بات نہیں کر سکے گا، اس سے بات چیت کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہوگا، یعنی کوئی شخص بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بات نہیں کر سکے گا سوائے اس کو جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید جو اس دن، قیامت کے دن کیا نقشہ ہوگا وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ تو آج کا لیسن انشاءاللہ ہم اس سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں آیت نمبر 38۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ جس دن روح و فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے دے اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکالے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ قیامت کا منظر پیش کرے کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن ہر ایک انسان پہ ایک ہیبت طاری ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اتنی زیادہ ہوگی اور اتنی اللہ تعالیٰ کا جلال ہوگا اور ایسی لوگوں پہ ہیبت طاری ہوگی کہ کوئی شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے زبان نہیں کھول سکے گا، یہاں تک کہ روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام فرشتے جو ہے صف بنا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی کلام نہیں کر سکیں گے۔ روح سے مراد یہاں پہ جبرائیل علیہ السلام ہے، جو بہت سارے علماء کا یہی قول ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس دن کے خوف کے بارے میں کہ کس طریقے سے سب لوگ ایک ڈسپلن طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے صف بنا کے کھڑے ہوں گے، لیکن کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام نہیں کر سکے گا۔ سورۃ الانبیاء اور سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کس کی سفارش کی جا سکے گی، یعنی جو لوگ اگر چاہے فرشتے یا چاہے انبیاء کسی کی اگر سفارش کریں گے تو سفارش کے لیے 2 شرائط پوری ہونا ضروری ہوں گے، یعنی جس شخص کے بارے میں سفارش کی جا رہی ہوگی اگر وہ 2 شرائط پہ پورا اترتا ہے تو پھر تو اس کی سفارش کی اجازت دی جائے گی۔ سب سے پہلی کیا شرط ہے کہ رحمان اسے سفارش کرنے والوں کو یعنی سفارش کرنے کی اجازت دے، یعنی جو سفارش کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اجازت دے کہ وہ سفارش کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اجازت دیں گے کسی کو تو وہی سفارش کر سکے گا، ہر شخص سفارش نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے دوسری شرط کیا ہوگی کہ وہ جس کے حق میں سفارش کرے، اس شخص جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس سفارش کو پسند کر رہے ہیں اس کے لیے، تبھی اس کو اجازت دی جائے گی۔ اور وہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں جس کے بارے میں فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور وہ صرف اس کی سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ پسند کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی شخص کے بارے میں اگر سفارش پسند کریں گے تو تب اجازت دی جائے گی کہ ہاں اس شخص کی سفارش کی جا سکتی ہے۔ اسی جو وقال صوابہ کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ شخص کہ جو سفارش کر رہا ہے اس کے اندر یہ کوالٹیز ہونی چاہیے کہ اس نے اپنی زندگی کلمہ توحید کے مطابق گزاری ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزاری ہو۔ تو یہ ایسے لوگوں کو یا اس طرح کی جن کی کوالٹیز ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار لوگ تھے تو ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ کسی کے حق میں سفارش کر سکیں۔
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے لیے اجازت دیں گے کہ اس شخص کے لیے فلاں شخص جو ہے اس کے لیے اجازت ہے کہ سفارش کی جائے، تو اسی کے حق میں صرف سفارش کر سکتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں کتنا ایک اہم بات اور کتنا اہم لیسن ہے ہم سب لوگوں کے لیے کہ آج ہم زندگی گزارتے ہیں، اگر ہمارے کوئی بھی جاننے والے یا ہمارے کوئی رشتہ دار نیکوکار تھے یا کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن سید ہیں، تو کیا کسی کا سید ہونا جو ہے اس کو بچا لے گا اگر وہ گنہگار ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے اور سرکشی کی زندگی گزارتا ہے اور باغی ہے؟ تو کیا خیال ہے کہ اس کے متعلق صرف ایسے شخص کی جو ہے سفارش کی جا سکے گی یا ایسے شخص کو بخش دیا جائے گا؟ نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بہت ہی کلیئرلی مینشن کر دیا احادیث سے، جو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بھی یہ بات کہی تھی کہ اور اپنی پھوپھی صفیہ کو بھی کہ میں بھی تمہیں نہیں بچا سکوں گا عذاب سے اگر کہ تمہارا اپنا عمل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب کو اپنے طور پہ عمل کرنا ہے۔ جب تک ہمارا عمل صحیح نہیں ہوگا، جب تک کہ ہم نیکیوں کرنے میں بھاگ دوڑ نہیں کریں گے، جب تک کہ ہماری کوشش اللہ تعالیٰ کو راضی کرنی نہیں ہوگی، جب تک کہ ہماری جو اعمال ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوں گے، تو پھر ایسے شخص کے لیے سفارش نہ تو ہو سکے گی اور نہ پھر اس کو کسی کو اجازت دی جائے گی کہ وہ اس کے لیے سفارش کر سکے۔ کیونکہ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی بھی ملک میں رہ رہا ہے اور وہ اس کے قانون کی جو ہے پابندی نہیں کرتا اور قانون توڑتا ہے تو اس ایسے شخص کو سزا دی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں اس دنیا میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ بھیجا ہے اور ہمیں زندگی گزارنے کا ایک قاعدہ بتایا ہے، ہمیں ایک وے آف لیونگ بتائی گئی ہے، اور اگر ہم اس وے آف لیونگ کے مطابق زندگی نہیں گزارے اور ہم سوچیں کہ اس دن بس دو کہ ہمارا نام خالی مسلمانوں والا تھا اور اگر ہم خالی جو ہے کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے یا پھر ہمارے آباء و اجداد میں کوئی نیکوکار لوگ تھے، کوئی حافظ القرآن تھے، کوئی نیکیاں کرنے والے تھے، جو بھی بزرگ لوگ تھے، تو ان کی نیکیاں کیا ہمارے کام آ جائیں گی؟ نہیں، ڈیفینیٹلی ناٹ۔ ان کی نیکیاں انہی کے لیے فائدہ دیں گی، آج ہمیں فائدہ نہیں دیں گی انلیس کہ ہم خود جو ہے صالح عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور صالح عمل کون سا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں نیت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اور نمبر 2 یہ ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اس کے بعد وہ تمام کام آپ دیکھ لیں کہ مثال کے طور پہ کوئی بھی ایسے دن بنانا جو قرآن سے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یا صحابہ کے عمل سے ہمیں نہیں پتہ لگتا، تو وہ تمام دن اور وہ تمام ایسے اوکیزنز منانا اور پھر یہ سمجھنا کہ ہم جو ہے سنت کی پیروی کریں، تو دس از کمپلیٹلی رانگ۔ اور اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص بدعت کر کے، کوئی بھی شخص بدعت کر کے اور یہ سوچے کہ جو ہے بدعت کرنے کے بعد اس کو اس کا ثواب دیا جائے گا کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی خوش کر ہے، یعنی مثال کے طور پہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ فجر کے لیے 2 فرض پڑھو، تو کوئی کہے نہیں میں ثواب کے لیے 4 فرض پڑھتا ہوں، تو کر رہا تو وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی ہے، تو کیا یہ عبادت قبول ہوگی؟ ڈیفینیٹلی ناٹ۔ کیونکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ 2 ہی فرض پڑھنے ہیں فجر کے، تو ہم 2 ہی پڑھیں گے، ہم 4 نہیں پڑھ سکتے۔ تو بدعت کیا ہوتی ہے کہ دین کے میں جو چیز رائج نہیں تھی یا دین میں کوئی چیز شریعت میں نہیں ہے اور ہم اس کو شریعت میں لے آئیں اور اس کے اوپر عمل کرنے لگے اور اس کو لازم کر دیں، تو یہ کیا بدعت ہے۔ اب ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے، یہ بات یاد رکھیں، چاہے وہ کوئی بھی ایسے دن منانا جو قرآن و سنت سے ہمیں نہیں معلوم ہوتے اور صحابہ کی زندگی سے بھی نہیں معلوم ہوتے، یا پھر کوئی ایسے کھانے اور کوئی ایسی دیگیں بنوانا یا کسی مزار کے اوپر دیگ بنا کے اگر آپ دے رہے ہیں، کوئی بھی شخص اگر مزار پہ اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے اور میں تو ثواب کے لیے کروں، تو یہ ثواب نہیں ہے۔ ثواب وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو قرار دیا ہے۔ کسی بھی مزار پہ کوئی بھی کھانا دے دینا، کوئی دیگ چڑھا دینا، اسی طریقے سے کوئی منتیں مان لینا جو شرکیہ منتیں ہیں، اور کسی بھی ایون صحابہ کے نام کے اوپر اگر کوئی انسان جو ہے کوئی دیگیں چڑھا دے، تو یہ سب چیزیں الاؤڈ نہیں ہیں۔ کوئی بھی صدقہ خیرات صرف کس کے لیے ہوگی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوگی، اور صرف وہی قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ وہی قبول کر فرمائیں گے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل کر دیا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی دین میں ایڈیشن یا سبٹریکشن کرتا ہے تو وہ دین کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ چیز قبول نہیں ہوگی۔ اچھا، جب ہم لا الہ الا اللہ کی بات کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ،
یعنی سب سے پہلے ایک نفی کی گئی ہے کہ تمام ان معبودوں کی، تمام ان خواہشات کی، ڈیزائرز کی، اور جو شوق ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آتے ہیں، وہ سب کو انسان پیچھے کر دے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سب سے آگے آ جائے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام احکامات سب سے آگے آ جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب سب سے آگے آ جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی تاکہ اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس طرح نہیں بھیج دیا کہ ہم ایک جانوروں کی جیسے زندگی گزاریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے تمام طریقے بتا دیے، عبادات کے طریقے بتا دیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے تعلقات، معاملات، ہر چیز کا ہمیں رہنے کا دنیا میں طریقہ بتایا ہے کہ اس طریقے سے ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اور اگر ہم ان تمام احکامات اور تمام وہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو فالو کریں گے تو واللہ کہ ہماری زندگی اتنی آسان دنیا میں بھی ہو جائے گی، اور آخرت میں تو امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے واقعی پسندیدہ بندوں ہوں گے وہ لوگ کہ جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اور اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ جب تک ہم یہ نہیں کہہ دیں گے کہ ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری خوشی، غم، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس چیز سے اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں ہم رک جاتے ہیں، جس چیز کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ہم اس کو بجا لاتے ہیں، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور یہ سب سے اہم چیز ہے ہمارے عقیدے میں۔ جب ہم اس کی اہمیت کا احساس ہو جائے گا اور جب ہمارا عقیدہ درست ہو جائے گا، جب اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور مومنین اور وہ مسلمین کے لائن میں یا اس کے راستے میں آ گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے۔ تو ایسے لوگ کہ ایون کہ جو نیکوکار بھی ہوں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اس دن کوئی بھی کلام نہیں کر سکیں گے، مگر سوائے کہ وہ کہ جس کی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے لیے اجازت دیں گے کہ جو واقعی دنیا میں اپنے عبادات، اپنے معاملات، اپنے تعلقات بہترین طریقے سے گزارتے تھے۔ تو ہمارے لیے سب کے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ میرے تعلقات اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں، اپنے خون کے رشتوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں، کہیں ہم نے قطع رحمی تو نہیں کر رکھی، کہیں ہم لوگوں کا حق تو نہیں مار رہے، کہیں ہم کسی کے اوپر زیادتی تو نہیں کریں، کہیں ہم اپنے بچوں پر، اپنی بہو پر، اپنے گھر کے نوکروں پہ کہیں ہم ان کے ساتھ ان کے اوپر زیادتی تو نہیں کریں، کیا ان کے اوپر کوئی ظلم تو نہیں کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی کا حق ماریں، کیونکہ یہ ہر چھوٹا چھوٹا گناہ جو ہے نا وہ ایک پہاڑ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر چھوٹے گناہوں سے بھی بچیں، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی جو ہے نا پورے پہاڑ بن جائیں گے۔ اور کوشش کرنی ہے ہم سب نے کہ چھوٹی چھوٹی چاہے ہو لیکن نیکیاں کمائیں، کیونکہ اسی طریقے سے جیسے گناہوں کا میں نے کہا پہاڑ بن جاتا ہے، اسی طریقے سے نیکیوں کا بھی پہاڑ بن جاتا ہے۔ تو جو آج اپنے لیے نیکیاں کمائے گا ڈیفینیٹلی وہ اس دن ان کو پالے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الیوم الحق، یہ دن برحق ہے، یعنی کون سا دن؟ قیامت کا دن۔ یہ دن آنا ہی ہے، یہ برحق دن ہے، سچا دن ہے۔ یعنی قیامت کے دن کو الحق کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس میں باطل اس دن رائج نہیں ہو سکتا، نہ کوئی جھوٹ بول سکے گا، نہ کوئی بچ سکے گا، نہ کسی کی جسٹیفیکیشنز کام آئیں گی، نہ کسی کا کوئی بھی ایکسکیوز کام آئے گا۔ یہ دن ہے کہ جو بالکل حق ہے، سچائی کا دن ہے، ہر کوئی صرف اور صرف سچ بول سکے گا۔ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا، چنانچہ جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف بلا شبہ ایک راستہ بنا لے، ٹھکانہ بنا لے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ دن ہے کہ جس کا آنا یقیناً ہے، یہ وہ دن ہوگا جس میں تمام فرشتے اور تمام انسان اور ایون روح الامین جبرائیل علیہ السلام سب لوگ جو ہے صف بستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور ہر ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی زبان نہیں کھول سکے گا، ہر کوئی اپنے عمل کے ساتھ ہی بچ سکے گا۔ اور اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دن آنا جو ہے لازمی ہے، یقینی ہے، جس کے اندر کوئی شک و شبے کی بات ہی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پتہ نہیں وہ دن آئے گا کہ نہیں آئے گا، نہیں، لازمی وہ دن آئے گا۔ تو جو چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے، یعنی لوٹنے کی جگہ اور ایسا راستہ جو اسے اس تک پہنچائے، اور ایسا پروگرام جسے اختیار کر کے اس کی رسائی حاصل کر سکے، یعنی اس دن کے لیے آج تیاری کرنی ہے۔ وہ دن تو آنا ہی آنا ہے۔ تو اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنانا کیسا ہوگا؟ کہ انسان نیکیاں کرے، احسان کرے، لوگوں کی مدد کرے، تبھی انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو ہے اچھا انعام پا سکتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اس دن اگر کہ آج دنیا میں کام کیا ہوگا تو اس دن انسان کو وہ کام آ جائے گا۔ یعنی اس دن کو، قیامت کے دن کے بارے میں انسان کو
جو کچھ مرنے کے بعد اور قیامت کے دن حالات پیش آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کھول کھول کر وہ بیان کر دیے ہیں، اور ان تمام حالات کو پڑھنے اور سننے کے بعد دو راستے ہمیں سامنے نظر آتے ہیں۔ ایک انسان تو یہ ہے کہ جو اپنی جواب دہی کے سوچ سے، کہ اس کے تصور سے کہ بھئی مجھے جواب دہ ہونا پڑے گا، انسان دنیا میں رہتے ہوئے ایک ذمہ دارانہ زندگی گزارے، محتاط ہو کے زندگی گزارے، ڈرے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہیں ہو جائے کہ جس سے میری آخرت خراب ہو جائے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جو تمام حالات سننے کے بعد بھی یا تو پہلے حالات جاننے کی کوشش ہی نہ کرے اور پھر آنکھیں بند کر کے دنیا میں زندگی گزار ہے اپنی مستیوں میں، اور جو ہے اپنی ڈیزائرز کے اندر اور خواہشات کے اندر اتنا مست ہے کہ اس کو پرواہ ہی نہیں ہے آخرت کے بارے میں یا آخرت کے اس دن کے بارے میں، اور اس دن کیا ہوگا اور وہ جاننا ہی نہیں چاہتا۔ قیامت والے دن کے لیے بھی آج ہم نے تیاری کرنی ہے تاکہ اس دن کے اچھے رزلٹ کے لیے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوبارہ، انا انذرناکم عذابا قریبا، بلا شبہ بے شک ہم نے ڈرا دیا ہے تمہیں قریب کے عذاب سے، عذابا قریبا یعنی قیامت جس کو ہم دور سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ تو قریب ہی ہے۔ یعنی آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں ہمیں ڈرا دیا ہے، ہمیں بتا دیا ہے تاکہ ہم اس کے لیے تیاری کریں۔ تو یہ بھی ہے کہ جو چیز آنے والی ہوتی ہے، یعنی جو چیز آلریڈی جس کا سفر شروع ہو گیا ہے اور ہم ہر روز اپنے وقت کے قریب آتے جا رہے ہیں، اپنی موت کے، یعنی ہر لمحہ ہر منٹ ہمیں اپنی موت کے قریب کر رہا ہے، اور ایک دفعہ اگر انسان کی موت آ جاتی ہے تو پھر تو اس کے تمام اعمال کا سلسلہ جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ تو اب اس کے بعد اگر قیامت جو ہے کتنے عرصے بھی بعد آئے تو ہمیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا، ہم نے تو اس وقت کے آنے کے لیے آج تیاری کرنی ہے، چاہے وہ موت ہے اور پھر موت کے بعد قیامت کا دن۔ تو جو چیز ایک دفعہ واقع ہو چکی ہے وہ تو ڈیفینیٹلی قریب ہی کی بات ہے، وہ تو پھر آنے ہی والی ہے، تو اس دن کے لیے آج تیاری کرنی ہوگی۔ وہ تیاری تبھی کریں گے جب ہم اس دن سے ڈریں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انذرناکم، کہ ہم تم نے ڈرا دیا ہم نے تمہیں، کیونکہ وہ دن جو ہے واقعی ڈرنے والا ہے۔ اٹ از ناٹ اے جوک۔ آج تو ہم دنیا میں رہتے ہوئے بڑے آسانی سے شیطان ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر سب لوگوں کو اس دن معاف کر دیں گے تو جو لوگ جنہوں نے خوب اپنی زندگی میں نیکیاں کمائی اور اپنی زندگی میں صبر کیا ہر چیز پہ، اور اس لیے کہ اس دن کے اچھے انجام کے لیے، تو کیا ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہوں نے اتنی محنت کی دنیا میں اور دوسرے نے کچھ بھی محنت کی اور سب کا جو ہے حساب کتاب ایک ہی جیسا ہو جائے؟ تو یہ تو عدل نہیں ہوگا ڈیفینیٹلی۔ یعنی اگر ایک شخص ہے جس نے ایگزام کے لیے تیاری ہی نہیں کی، پوری کھیل کود کے سارا وقت گزار دیا، اور دوسرے شخص نے دن رات پڑھ کے ایگزام دیا اور ٹیچر جو ہے وہ سب کو جو ہے فل مارکس دے کے پاس کر دے، تو جس شخص نے اتنی محنت کی اس کے ساتھ زیادتی ہوگی یہ۔ تو اسی طریقے سے اگر کہ کوئی شخص دنیا میں اپنی آخرت کی تیاری نہیں کرتا، تقویٰ کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا، تو پھر اس کو کس طریقے سے اچھا انجام دیا جا سکتا ہے؟ یاد رکھیں، ہم سب کو یاد رکھنا ہے کہ وہ دن جو ہے یقینی آنے والا ہے۔ اس دن کے لیے تیاری کر کے رکھے اور تقویٰ اختیار کرے اپنے رب کے پاس، کیونکہ یہ دن جو ہوگا کافر کو پچھتانا پڑے گا کہ کاش کہ میں کچھ کر لیتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی کیا فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن کافر کیا کہے گا، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔ یہ دن جو آنے والا ہے انسان کو کیا ملے گا؟ جو اس نے آگے بھیجا، جو بھی آگے بھیجا، نیکیاں آگے بھیجی، روزے رکھے، گناہوں کو چھوڑا، اللہ سے ڈرتا رہا، اللہ تعالیٰ سے حیا کرتا رہا، لوگوں سے اچھا سلوک کرتا رہا، مسلمانوں کو خوش کرتا رہا، اپنی زندگی کو سوچ سمجھ کے گزارا، تو ڈیفینیٹلی اس دن اس کو فائدہ ہوگا۔ تو قیامت والے دن انسان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ انسان کے اعمال کے 99 رجسٹر ہوں گے، اور وہ تمام رجسٹر جو ہے وہ تولے جائیں گے۔ چھپے اعمال خاص طور پر کھولے جائیں گے، چاہے وہ چھپی دوستیاں ہیں، زنا ہے، جو زنا کے علاوہ چھپے جو آج کل لوگ کسی بھی حرام لوگوں کے ساتھ میسیجز ہیں، چیٹس ہیں، جو ایسی وہ بری واہیات فحش چیزیں ہیں جو انسان اپنے کمپیوٹر پہ لوگ دیکھتے ہیں، ان سب کو کھول کھول کے پیش کیا جائے گا۔
سوچیں اس وقت کیا انسان کی حالت ہوگی کہ جس کو سب کے سامنے کھلم کھلا شرمندہ کیا جائے گا۔ تو اس لیے کتنا ضروری ہے اس دن کی تیاری کرنا۔ اور قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اس دن کوئی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، کوئی اچھائی یا کوئی نیکی اس دن انسان کو نفع نہیں دے گی۔ یہ دنیا جو ہے دارالعمل ہے، اور اس دن جو ہے دارالجزا ہوگی، اس دن جزا دی جائے گی۔ عمل آج کرنا ہے، اس دن پھر انسان کو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی خشیت کے ساتھ زندگی گزارتا تھا، اس دن اس کو ثواب دیا جائے گا۔ تو مومن جو ہے وہ دنیا میں اس طرح زندگی گزارتا ہے ڈر کے اللہ تعالیٰ کے خوف سے کہ اگر کوئی میں نے غلط کام کر دیا تو اس سے پہلے وہ کیا سوچتا ہے کہ اس سے پہلے میں مر ہی جاؤں جب کہ میں وہ غلط کام کروں، یعنی اس کے لیے موت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے نہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ تو یعنی اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جو کافر ہوگا، جو قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سب لوگوں کو جمع کریں گے، جس میں انسان بھی ہوں گے، جانور بھی ہوں گے۔ تو اگر کہ کسی جانور نے کسی دوسرے جانور کو سینگ یا کھر مارا ہوگا تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ اس کو دیا جائے گا، اور اس کے بعد سب کے سب یعنی تمام جانور ہر چیز خاک ہو جائے گی، مٹی ہو جائیں گے۔ تو یہ جب کافر دیکھے گا تو آرزو کرے گا، تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی خاک ہو جاتا، یعنی کاش کہ میں انسان نہ ہوتا اور خاک ہو جاتا۔ تو اس دن کچھ علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ کافر اس دن سوچے گا کہ کاش میں پیدا ہی نہ کیا جاتا تو آج مجھے حساب کتاب ہی نہ دینا پڑتا۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد جب انسان مٹی میں مل کر مٹی ہی بنا رہتا ہے تو کافر سوچے گا کہ کاش مجھے دوبارہ زندگی نہ عطا کی جاتی تو یا یہ سختی کا دن آج مجھے نہ دیکھنا پڑتا، یعنی میں مٹی جب ہو جاتا مرنے کے بعد تو دوبارہ مجھے اللہ تعالیٰ کھڑا کر کے مجھ سے حساب کتاب نہ لیتے تو آج مجھے یہ سختی نہ دیکھنی پڑتی، وہ یہ تمنا کرے گا۔ اور پھر یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی جانوروں کی طرح خاک بن جاتا تو مجھے عذاب نہ ہوتا، مجھے اس چیز کے کانسیکوینسز نہ دیکھنے پڑتے جس کے لیے تمام انبیاء جو ہے وہ ڈراتے رہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب نازل کی، اپنے انبیاء نازل کیے تاکہ لوگ جو ہے آج سمجھ جائیں، آج بچ جائیں اور اس دن کے برے انجام سے بچ جائیں۔ یہ تھی ہماری سورۃ النبا۔ اگر آپ دیکھیں کہ سورۃ النبا ان صورتوں میں سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ مجھے اس صورت نے اور اس کی بہنوں نے برا کر دیا ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس میں عذاب کے بارے میں اور لوگوں کے برے انجام کے بارے میں اور کس کس طریقے سے جہنم کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مینشن کرتے ہیں تو واقعی اگر ایک انسان جس کا دل ہو، جو واقعی اپنے دل کی آنکھ کے ساتھ حقیقت دیکھتا ہے، تو اس کے لیے تو بہت ہی ڈرنے والی بات ہے کہ اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ہیں تو آپ سوچیں میں اور آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ اگر ہم اس صورت پہ صرف ایک جائزہ لے لیں، گو تھرو کریں اس صورت میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طریقے سے قیامت کی حقیقت کو مینشن کرتے ہوئے پہلے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی بڑی بڑی نشانیاں مینشن کی ہیں کہ جو رب یہ تمام بڑی بڑی نشانیاں لا سکتا ہے، زمین، پہاڑ اور رات اور دن، تو اس رب کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ رب جو ہے قیامت نہیں لا سکتا، یعنی وہ دن آنا حقیقت ہے۔ سورت شروع ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس بیان سے ہوتی ہے کہ جس چیز کے بارے میں لوگ جھگڑے کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، یعنی قیامت کے دن کے بارے میں، تو وہ دن جو ہے وہ خبر عظیم جو ہے وہ حقیقت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے آخر میں بھی یہی بات دوبارہ مینشن کر دی گئی کہ ذالک الیوم الحق، کہ یہ دن حق ہوگا ہے، یہ آنے والا ہی ہے۔ ہم اس کو بہت دور سمجھتے ہیں جبکہ وہ بہت دور نہیں ہے، جو دن چل پڑا ہے وہاں سے اور ہم بھی یہاں سے چل رہے ہیں، تو بہت ہی تھوڑے دنوں میں ہماری اس سے ملاقات ہو جائے گی اپنی موت سے۔ تو جس کی جب موت آ گئی تو اس کی قیامت تو آ ہی گئی۔ پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صورت میں سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ کس طرح جب قیامت آئے گی تو اس دن لوگ جو ہے کس طریقے سے اپنی قبروں سے اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس چل پڑے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف چل پڑیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے حساب کتاب کریں گے، اور کس طریقے سے انسان جو ہے اپنے کیے ہوئے اعمال کو پائے گا۔ قیامت کے دن کو مینشن کیا گیا کہ اس دن کیا حالات ہوں گے، کس طریقے سے آسمان کی حالت کیسی ہوگی، پہاڑ کیسے ہوں گے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں بتایا کہ کیسے وہ گھات لگائے لوگوں کو کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، اور کس جہنم جو ہے کس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے یاد نوٹ ڈاؤن کرنا کہ جہنم جو ہے وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، جو اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارتے ہیں، ان کا ٹھکانہ ہے، اور کس طرح وہ جہنم کے اندر مدتوں پڑے رہیں گے، جہاں پہ کتنا برا انجام ہوگا کہ کھولتا پانی ہوگا، بہتی پیپ ہوگی،
اور یہ جزا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں ان کو دی جائے گی، ان کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، ان کے اعمال ہی ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ اس عذاب میں، چاہے وہ کافر تھا، چاہے وہ مشرک تھا، چاہے کہ وہ نافرمان تھا، چاہے وہ منافق تھا، ان سب کا یہ انجام ہوگا۔ اور بلا شبہ وہ امید ہی نہیں رکھتے تھے حساب کی۔ انہوں نے تو کبھی اگر حساب کی ان کو امید ہوتی کہ بھئی ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب کرے گا، یا ہمارا جو بھی ہم نے دنیا میں جیسے زندگی گزاری اس کی ہمیں جزا ملے گی، تو وہ تو اس دن کے لیے تیاری کرتے، تو انہوں نے تو اس دن کی تیاری ہی نہیں کی تھی۔ اب وہ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی اور انبیاء کو بھیجا تاکہ لوگوں کو ہدایت مل سکے، انہوں نے وہ تمام آیات جھٹلا دی، انبیاء کو جھٹلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ یہ سب لوگ جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بھول گیا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سنگل چیز کو گن کے کتابوں میں رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو بتایا نا بھی کہ کتنے رجسٹر ہوں گے، ہر ایک انسان کے 99 رجسٹر ہوں گے جس میں ان کے اعمال درج ہوں گے، اور ان تمام رجسٹروں کو اس دن ویٹ کیا جائے گا، ان کا وزن کیا جائے گا، اور اس دن وزن صرف اور صرف حق کا ہی ہوگا۔ اس دن کسی کی وزن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی نیکیوں کا بھاری ہوگا پڑ رہا تو وہی کامیاب ہوگا، لیکن جو نہیں ہوگا تو جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، تو اس دن ان سے کہا جائے گا پس چکھو، ہم تمہیں سوائے آج عذاب ہے، یعنی تمہیں تمہارے عذاب کو مزید ورس کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا، عذاب میں کمی کچھ بھی نہیں ہوگی، برا سے برا، یعنی جو انجام ہے وہ ہر روز اگلا روز جو ہے پہلے روز سے زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ لیکن ہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہو گئے جو نیکوکار تھے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے تھے، جو اپنے آخرت کے لیے اور اپنے انجام کے لیے فکر مند تھے، اور وہ جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، ان کا عقیدہ بالکل جو ہے صحیح تھا، تو یہ لوگ ہوں گے جو کامیاب ہوں گے اور جو جنت میں ہوں گے۔ اور پھر جنت کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت طریقے سے ذکر کیا، اور کوئی بھی جنت میں نعمتوں کے ساتھ ساتھ ان کو ہر طرف خیر ہی خیر ہوگی، حق ہی حق ہوگا، کوئی لغو نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی غیبت نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، لوگوں کے دل بھی صاف ہوں گے۔ اور یہ جزا کیوں ہوگی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یہ جزا ہے اور ان کے رب کے عطیہ ہوگا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا جو ان کے اوپر جنت پہ ہے۔ اور انڈیڈ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے ان لوگوں پہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب سے جوڑ دیتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اس چیز کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ دن کیسا ہوگا، کہ جس دن جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہیبت کے، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام نہیں کر سکے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے بول نہیں سکے گا، کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا سوائے اس کی جس کی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اور صرف سفارش اسی کی جائے گی، یعنی کہ جس کی اجازت دی جائے گی، کہ جس نے اپنی زندگی قول جس کا حق تھا، جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ زندگی گزارتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ یہ دن واقعی آنے والا ہے، یہ حق ہے، تو جو واقعی ڈرتا ہے، جو واقعی اپنی آخرت کے لیے فکر مند ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے رب کی طرف ایک راستہ بنا لے، مان جائے، چھوڑ دے گناہوں کو، بھول جائے، اپنے دل کو صاف کر لے، کیونکہ وہ دن ایسا ہوگا کہ کافر اور منافق اور مشرک تمام لوگ اس دن دعائیں کریں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے، کاش ہم ایگزسٹ ہی نہ کرتے، کاش ہمیں پیدا ہی نہ کیا گیا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ آج ہمیں اس دن کے بارے میں ڈرا رہے ہیں نا بار بار، اور اس دن انسان جو ہے صرف وہی پائے گا جو آج اس نے اپنے آگے بھیجا، جو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے نیکیاں کی تھیں، بھلائیاں کی تھی، اچھائیاں کی تھی، وہی وہاں پہ پائے گا۔ وہاں ایسا نہیں کہ آج نہیں بھیجا تو وہاں پہ مل جائے گا، نہیں، آج جو بویا ہے وہی کاٹے گا انسان اس دن۔ تو اگر آپ عمل دیکھا جائے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے العمل بالآیات کیا ہے کہ عمل والی آیات اس میں کون سی ہیں، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالنی ہے، رات کو وقت پہ سوئیں گے تو تبھی ہم صبح فجر پڑھ سکیں گے، تہجد پڑھ سکیں گے، جب ہماری نیند رات کی پوری ہوگی۔
پھر جب ہم جہنم کی آیات سنیں تو ضرور اللہ تعالیٰ سے 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگے، اور اس جہنم کی یہ آیات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، اس کا انجام سامنے رکھتے ہوئے انسان واقعی دل کی تڑپ کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگے کہ اللہ اس دن کے اس عذاب سے بچا لے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں جب بھی انسان ایسی آیات پڑھتا ہے کہ جس میں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے گن کے کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے آج اپنے گناہوں پہ توبہ کرے، استغفار کرے، گناہوں کو یاد کر کے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کتاب میں سے اس کے گناہوں کو مٹا دے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کے دن کے لیے انسان اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے اپنے تمام گناہوں کو چھوڑ دے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امپورٹنٹ چیز ہے حیا کرے، اللہ سے حیا کرے۔ ہم اللہ سے تو حیا نہیں کرتے، بندوں سے حیا کرتے ہیں۔ ہر بندے کو ہمارے گناہ پتہ نہ لگ جائے، بندے کو نہ معلوم ہو جائے کہ ہم نے کیا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں کرتے۔ تو اللہ سے حیا کریں، اگر اللہ سے حیا آ جائے گی نا تو آٹومیٹیکلی سارے گناہ کم ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ صدقہ کریں، لوگوں کے اوپر احسان کریں، کیونکہ یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان اپنے 2 ہاتھوں سے آگے بھیجتا ہے، تو یہ سب چیزیں انسان کے دل کو خوشی اور قلب سلیم عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے جہنم میں لغو نہیں ہوگا، بے فائدہ باتیں نہیں ہوں گی، تو آج بھی اپنے گفتگو کو ہمیں صاف کرنا ہے، زبان کی حفاظت کرنا ہے، حرام چیزوں کی طرح جھوٹ کو بھی نکالنا ہے اپنی زندگی سے، لغو کو نکالنا ہے۔ اور پھر اس کو سب سے پہلی بات ہے کہ لغو کو تبھی نکال سکیں گے جب آج ہم لغو کو پہچانیں گے۔ اسی طریقے سے غیبت سے ہر صورت بچنا ہے۔ یہ غیبت جو ہے نا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے، اس کو کبیرہ گناہ سمجھنا ہے، کیونکہ جب سمجھیں گے پہچانیں گے تبھی تو اس سے بچیں گے۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کا انجام کیا ہے، وہ کتنا بڑا گناہ ہے، تو ہم اس سے بچتے بھی نہیں ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان نعمتوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کیا ہے کہ روزہ رکھنا، روزے رکھنے کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ روزہ رکھنے سے انسان اپنے گناہوں سے بچتا ہے۔ جب لوگ روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلمیں نہیں دیکھیں گے، گناہ کے کام نہیں کریں گے کہ بھئی میں روزے سے ہوں، تو روزہ اٹ سیلف بھی انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ اہل نار جو ہے مایوس لوگ ہوں گے، تو ہم نے اہل نار کے ساتھ ہونے سے بچنا ہے۔ پھر جن شخص کے اندر، جس بھی انسان کے اندر ایمان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے گناہ بڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا نا کہ وہ حساب پہ ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، ان کو کوئی امید ہی نہیں تھی۔ تو جب انسان کی امید نہیں ہوتی، انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی فضل یا بلیسنگ یا انعام ملنے کی، تو پھر اللہ انسان کو یہ چیز گناہوں میں ڈال دیتی ہے۔ تو کمزور ایمان جو ہے اس کی وجہ سے انسان گناہوں میں پڑ جاتا ہے، یا پھر غفلت کی وجہ سے انسان گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس چیز کو بھی کوشش کریں کہ اپنے ایمان کو اسٹرانگ کریں، اور اس ایمان کو اسٹرانگ کرنے کے لیے عقیدہ صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی انسان کو دین کی جو ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو حلال حرام کے بارے میں بتائیے، ان کے بارے میں کلیئر ذہن ہونا بہت ضروری ہے۔ اور پھر ایک اور چیز کہ جو بہت زبردست ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام لوگ انسان جو ہے اس دن تعظیم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو آج کون سا آپ کے خیال میں ٹائم ہوتا ہے کہ جب ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں؟ اور وہ کیا ہے؟ نماز۔ تو آج ہم نے کوشش کرنی ہے کہ نماز میں جب کھڑے ہوں تو پورے دل کی اٹینشن کے ساتھ، اٹینٹیو ہو کے اور فوکس ہو کے اپنی نماز کو شروع کریں، تاکہ آج اگر ہم تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور صحیح طریقے سے اپنے رکوع و سجود کریں گے، تو اس دن ان لوگوں کو بھی اجازت دی جائے گی سجدہ کرنے کی۔ ورنہ کیا ہوگا کہ منافقین جو آج جو ہے لوگوں کے سامنے ویسے ہی نیکوکار بنے تھے اور تمام اپنے سجدے اور صحیح طریقے سے نمازیں ادا نہیں کرتے تھے، تو اس دن ان کو سجدے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور پھر ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کا دن قریب ہی ہے، اور اس چیز کا جب احساس ہوگا تو انسان کے اندر نیکیاں کرنے کی ایک خواہش بھی پیدا ہوگی اور کوشش بھی ہوگی۔ اور پھر ایک اور بہت اہم چیز کیا ہے؟ توبہ، استغفار۔ کبھی بھی، کسی وقت بھی، کوئی بھی گناہ ہو جائے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو،
اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر صدقے دل سے توبہ کرنی ہے۔ انسان جب بھی اپنے گناہوں پر جب توبہ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید رکھتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈیفینیٹلی معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہی فرق آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا تھا۔ شیطان اور آدم علیہ السلام میں کیا فرق تھا؟ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، انہوں نے فوراً توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ ابلیس سے بھی غلطی ہوئی، لیکن ابلیس نے کیا کیا؟ اپنی تکبر کے ساتھ اڑ گیا اپنے گناہ پر، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کی۔ تو اس پہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مزید اس کو ناراضگی میسر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو رہتی دنیا تک دھتکارا ہوا بنا دیا۔ تو یہ فرق ہے کہ جو ہم نے سوچنا ہے، اس پہ احساس کرنا ہے اور توجہ دینی ہے کہ ہم نے کون سا والا رویہ اختیار کرنا ہے، آدم علیہ السلام والا کہ ایک ابلیس کا رویہ، کیونکہ آدم علیہ السلام نے فوراً اپنی غلطی پہ معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہماری سورۃ النبا ختم ہوگی یہاں پر، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام قسم کے کفر اور ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ ہمیں گناہوں سے بچا کے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر وہ کام کریں جو ہمیں جنت کے قریب کر دے، اور ہر اس کام سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور کر دے جو ہمیں جہنم کے قریب کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔